اس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر آپ اپنے بچوں کا علاج، پیٹ کا علاج اس ترتیب سے کرتے جائیں گے نا، تو آپ کو بھی یقیناً کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور بچے کو آگے بڑھائیں۔ اس دوران بچے کو روٹی نہیں دینی، چاول نہیں دینے، ہلکی پھلکی غذا میں سے صرف آپ رس وغیرہ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی اسی قہوے کے اندر ڈپ کر کر کے بچہ وہ کھاتا رہے، حتیٰ کہ 6 گھنٹے کا عمل گزر جائے۔ تو 6 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے یہی قہوہ استعمال کروانا ہے، اور اس کے بعد روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں گلا گلا کر، یا کالے چنے کے سالن کے شوربے میں گلا کر بچے کو کھلائیں، لیکن پانی پھر بھی نہیں دینا۔ یہ ایک بہن نے ایک اور سوال بھیجا ہے، کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو عموماً موشن لگے رہتے ہیں، اس کا پیٹ لوز رہتا ہے، دوائیاں استعمال کرواتے رہتے ہیں لیکن عارضی فائدہ ہوتا ہے، پھر اس کو موشن لگ جاتے ہیں، پیٹ خراب رہتا ہے، اس کا کوئی مستقل حل بتا دیں۔ لو، میں اپنے سامعین کے لیے اس کا ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، ایک ایسا طریقہ علاج بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے، اس کا یہی عارضہ ہے، آپ کو اس کی بھی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارا یہ مشن ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہمارے ویسے بھی جو پرانے پیشنٹ ہیں وہ آدھے حکیم بن چکے ہیں، پہلے تو وہ خود علاج کرتے ہیں، اور پھر ضرورت پڑے تو پھر میرے سے اس طرح کے طبی ٹوٹکے پوچھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بتائے ہوئے جو نسخے ہیں ٹو دی پوائنٹ فٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ جو جس بچے کا پیٹ خراب رہتا ہے، میں اس بہن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں، سب سے پہلے جو چیز پیٹ کو خراب کرنے والی ہے نا، اس کو پیچھے ہٹا دیں، بچے کو وہ چیز ہی نہ دیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دودھ۔ ایسی صورت میں دودھ قطعاً نہیں پلانا چاہیے بچوں کو، اور دودھ کو پیچھے ہٹا کر دودھ والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس چیز کے اندر دودھ شامل ہے وہ بچے کے معدے کے اندر نہ جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو علاج کرنا ہے وہ کیا ہے؟ لونگ 1 کپ پانی لے لیں، اس کے اندر 3 لونگ ڈال لیں، اور انگلی کے 2 پوروں کے برابر دارچینی ڈال لیں، اور اس کے اندر بڑی الائچی 1 عدد، الائچی کلاں کے نام، یہ ڈال لیں، اور ہلکی سی پتی ڈال لیں۔ یہ بہت ہی اچھا بے ضرر فاسٹ فارمولہ ہے، بچے کو پہلا کپ پلانے سے ہی بچے کا پیٹ بہتر ہوگا، اور بچہ اپنے آپ کے اندر چستی محسوس کرے گا۔ اور پتی ہر مرتبہ نہیں ڈالنی، پہلی مرتبہ پتی ڈالیں، اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد بچے کی طبیعت کو دیکھیں۔ بچے کی طبیعت میں اب اگر اس کے بعد بھی نکاہت ہے تو پھر دوسرا کپ جو آپ نے بتایا تیار کرنا ہے، اس کے اندر 3 لونگ نہیں ڈالنے، اس کے اندر 2 لونگ ڈالیں اور پتی نکال دیں، باقی نسخہ اسی طرح رکھیں۔ اور اس کے پھر اگلے 1 گھنٹے کے بعد پھر دیکھیں، بچے کی طبیعت کافی بہتر ہے تو فابیہ، اگر کافی بہتر نہیں ہے تو پھر صرف اکیلی دارچینی کا قہوہ پلائیں، یا مزید اگر آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ بچے کے اندر کچھ نکاہت موجود ہے تو دارچینی کے ساتھ بڑی الائچی، صرف 2 چیزوں کا قہوہ یہ استعمال کروائیں۔ اور یہ جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر آپ اپنے بچوں کا علاج، پیٹ کا علاج اس ترتیب سے کرتے جائیں گے نا، تو آپ کو بھی یقیناً کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور بچے کو آگے بڑھائیں۔ اس دوران بچے کو روٹی نہیں دینی، چاول نہیں دینے، ہلکی پھلکی غذا میں سے صرف آپ رس وغیرہ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی اسی قہوے کے اندر ڈپ کر کر کے بچہ وہ کھاتا رہے، حتیٰ کہ 6 گھنٹے کا عمل گزر جائے۔ تو 6 گھنٹے کے بعد پھر آپ نے یہی قہوہ استعمال کروانا ہے، اور اس کے بعد روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں گلا گلا کر، یا کالے چنے کے سالن کے شوربے میں گلا کر بچے کو کھلائیں، لیکن پانی پھر بھی نہیں دینا۔ پانی کی بجائے پھر آپ نے یہی قہوہ دارچینی اور بڑی الائچی والا، یا اکیلی دارچینی والا قہوہ یہ استعمال کروائیں، اور اس کے بعد اگلے 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر بچہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ بچے کا علاج کریں گے نا، تو بغیر کسی میڈیسن کے بچہ انشاءاللہ
ٹھیک ہوگا اور آپ کی ساری کی ساری پریشانی ٹھیک ہو جائے گی، اور بچہ اس کا معدہ اس قدر بہتر ہو جائے گا، کھایا پیا اس کو ہضم بھی ہوگا اور وہ چستی بھی محسوس کرے گا انشاءاللہ العزیز۔